فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن ایسے رستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہی اقوم جو سیدھا رستہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ خاص احسان اور کرم ہے کہ اس نے رات کے اس وقت میں بھی ابھی تک ہمیں مسجد کی رونق بنایا ہے اور مسجد میں قرآن سننے، ذکر سننے، نصیحت سننے کے لیے بٹھایا ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بچے نے، خالد شبیر نے قرآن مکمل کیا ہے۔ جن احباب نے سنا ہے، بچے نے سنایا ہے، اللہ کریم اس بچے کا سنانا، احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے ہم تمام لوگوں کو اس آیت میں مخاطب ہوتے ہوئے ایک جنرل میسیج اور پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کے پاس ایسی کتاب ہے جو کتاب رشد و ہدایت ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، اور یہ قرآن حیات القلوب ہے، اور یہ قرآن برہان ہے، اور یہ قرآن ذریعہ ہدایت، ذریعہ رحمت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وہ قرآن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ تمہیں ایسا رستہ دکھاتا ہے، ایسے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص اس قرآن کو اپنا رستہ بناتا ہے، قرآن کے رستے کو اپنا رستہ منتخب کر لیتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو اپنے لیے، زندگی کے لیے اپنا مشن بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا، اور ساتھ ایک بہت بڑی گارنٹی بھی، یقین دہانی بھی۔ وہ یہ یقین دہانی ہے، وہ یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو، میری نازل کی ہوئی کتاب کو تم ذریعہ ہدایت سمجھو، تم رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھو، اپنے لیے زندگی گزارنے کا کوڈ آف لائف سمجھو، تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس راستے پہ تم چلتے ہوگے وہ سیدھا رستہ ہے، اور یہ ایسا رستہ ہے
کہ جس راستے پہ چلنے والا مسافر، جس راستے پہ چلنے والا راہی، وہ کبھی بھی کسی موڑ پہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ اس کو ٹرن اور ٹوسٹ میں نہیں ڈالے گا، وہ موڑوں میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس پہ چلنے والے کو صراط مستقیم پر گامزن کرے گا، اور یہ سیدھا راستہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں انشاءاللہ لے کر جائے گا۔ یہ قرآن کا راستہ ہے، اور یہ ہے وہ راستہ جس کا انتخاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام نے کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ راستہ ایسا راستہ ہے، آپ اس کو تصور میں لائیے کہ جب اس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی کے ساتھ ہوئی تھی، نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب وحی الہی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ نے اس وحی کو قبول کیا، گھر تشریف لے گئے، اور جو کیفیت آپ علیہ الصلاۃ پر طاری ہوئی وہ عموماً آپ اکثر علماء سے، اہل علم سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو کمر بستہ ہو کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تیاری کے لیے، ان کی تربیت کے لیے آپ نے دن رات، لیل و نہار، شب و روز اس کے لیے مختص کر دیے کہ میں نے صحابہ کی ایسی جماعت تیار کرنی ہے جو اب اس وحی کے مشن کو لے کر اب آگے دنیا میں بڑھے گی، اور دنیا میں یہ پیغام دے گی کہ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو منبع رشد و ہدایت ہے، اور ایسے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، ایسے راستے کی تمہیں تبلیغ کرتی ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اس راستے پہ موجود ہیں جو راستہ صراط مستقیم کا ہے، جو راستہ اقوم ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس راستے کی رہنمائی ایسی رہنمائی ہو جو جنت میں لے کے جاتی ہو، بلکہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جسے قرآن کریم نے صراط مستقیم کا راستہ کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلاۃ نے اپنے اس قرآن کے پیغام کو، اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو اب دنیا تک پھیلانا تھا، ان تک پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنی جماعت تیار کی، اور اس جماعت نے جہاں پر راتیں جاگنا پڑی وہ جاگے، اگر انہوں نے گھر چھوڑنا اگر انہیں پڑا تو انہوں نے گھر بھی چھوڑا، حتیٰ کہ اس قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کا پیغام دنیا میں روشن کرنے کے لیے اگر انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو انہوں نے وہ بھی کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے جانوں کا نذرانہ؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو مسلمان نہیں تھے، ظاہری لبادہ اوڑھ کر وہ آپ علیہ الصلاۃ کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں حفاظ اور قراء کا کچھ گروپ دے دیجئے جو جا کر ہمیں وہاں پہ قرآن سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا، انہوں نے بیر معونہ کے مقام پر جا کر انہیں قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، اس تصور کو لائیے کہ اب جب آپ علیہ الصلاۃ نے ان قرائے کرام کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تو کتنے لوگ ہوں گے اس وقت جو حفاظ اور قراء تھے کہ جن کا گروپ پورے کا پورا وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ وقت گزرا، جنگیں بھی ہوئی، جنگ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، احزاب بھی ہوئی، موتا بھی ہوئی، حنین بھی ہوئی، خیبر بھی ہوئی، ساری جنگیں ہوئیں۔ ہر جنگ میں کثیر تعداد میں ان صحابہ کرام کی شہادت بھی ہوتی رہی جو قرآن کریم کے حفاظ اور قاری تھے۔ اور سب سے بڑا دھچکا اور نقصان اس وقت ہوا جب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ میں وہ صحابہ کرام جو قرآن کریم کے اچھے حافظ اور قاری تھے
جن کے سینے میں قرآن کریم محفوظ تھا، جب انہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی تو 700 مسلمانوں کا وہاں پر قتل ہوا، اور ان 700 مسلمانوں میں سے 70 وہ لوگ حفاظ اور قراء تھے جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، اور ان 7 طریقوں سے محفوظ تھا کہ جس طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ یہ ہمارے پاس قرآن ایسے ہی تو نہیں آ گیا کہ ہمارے پاس ایک بڑی پیاری ایک کتاب ہے، غلاف میں لپٹی ہوئی ہے، ایک کلرفل اس کا ٹائٹل ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے ان صحابہ کرام کا خون ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب راستے کو اپنا خون دے کر سینچا تھا۔ یہ قرآن کریم اس صورت میں ہمارے پاس آیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، ہمیں کیا پتہ ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی قرآن کریم کو لکھ کر کاتب وحی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس وقت بھی محفوظ کیا، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے لکھنے کی باری آئی، اس وقت بھی انہوں نے اپنا وقت صرف کیا، اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قرآن کو لکھنے کا دور اور وقت دوبارہ سامنے آیا، قرآن کریم کو ایک لہجے پہ اکٹھا کرنے کا وقت آیا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کا وقت اور ان کی محنت اس وقت بھی تھی، کون ان کو جانتا ہے؟ کسی کو ان کا علم نہیں ہے۔ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص مجھے یہ کہتا کہ اس پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھاؤ، یہاں سے اٹھاؤ دوسری جگہ پہ رکھ دو، وہ میرے لیے ایک بڑا ہی آسان کام تھا، لیکن قرآن کریم کو کمپائل کرنا، تحریر کرنا اس سے بھی مشکل کام تھا۔ یہ کوئی میرے بھائیوں یہ میری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی، یہ اس رب کی کتاب تھی جس کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو تو نے، میں نے، تیرے آباء و اجداد نے، میرے آباء و اجداد نے نہیں لکھا، اس کو لکھنے والی وہ ذات ہے جسے رب العالمین کہتے ہیں، جسے رب جلیل کہتے ہیں، اس رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اس کو لے کر آنے والا وہ فرشتہ ہے جسے جلیل القدر فرشتہ روح الامین جبریل امین کہتے ہیں، اور جس پر نازل کیا ہے اسے محمد کریم رسول معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ ان پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، یہ الہامی کتاب جس کو نازل کرنے والے اللہ کریم ہیں، لے کر آئے حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور یہ وہ دل جو دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس، دل مطہر، وہ دل، اس کے اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور اس دل کی شان دیکھیے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے دلوں کو پرکھا، فنظر قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ اس دل کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا نزول کیا، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے علی قلبک،
اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تجھ پہ نازل ہوا ہے، اس کا ایک مقصد ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کریم کی وہ تعلیمات جو گناہوں کے بارے میں ہیں، جہنم کے بارے میں ہیں، سزاؤں کے بارے میں ہیں، ان سے لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ تو قرآن نازل ہوا اور قرآن کے حوالے سے جو محنت ہوئی وہ بھی آپ نے سن لی۔ اب قرآن کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مجلسیں ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، بڑے پیار سے آج بھی، کل بھی اور گزشتہ کل بھی، آنے والے کل بھی مجلسیں لگی بھی، اور انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح ہی لگتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ تو ہمارا پیار اور محبت کا اظہار ہے جو ہم قرآن کریم کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، قرآن کریم کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، آپ اس پہ بھی غور کیجئے۔ یہ فضیلت تو انشاءاللہ موجود ہے اور موجود رہے گی کہ جو شخص قرآن کریم کے ساتھ اپنی نسبت کر لیتا ہے۔ یہ بچہ چھوٹا سا تھا جس نے ابھی ایک سورت پڑھی، آپ احباب نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کی۔ یہی بچہ یا آپ کا بچہ، کوئی بھی بچہ جب قرآن کریم کا حفظ شروع کرتا ہے، ہم اس کو عزت سے نوازتے ہیں، ہم اس کا نام نہیں لیتے، ہم اس کو حافظ صاحب، قاری صاحب، ہم اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ کیونکہ اس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنایا ہے، اب اگر اس کا تعلق قائم رہا، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت قائم و دائم رہی، اس نے قرآن کے ساتھ انحراف نہ کیا، اس کی تعلیمات سے اگر انحراف نہ کیا، اپنے آپ کو قرآن کی صفات کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ متصف رکھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان افضل من امتی من حفظ القرآن، میری امت کا افضل وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث، آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے صاحب شرف لوگ، صاحب عظمت لوگ، صاحب منقبت لوگ، جنہیں اللہ تعالیٰ شرف سے نوازیں گے، جنہیں اللہ عظمت سے نوازیں گے، جنہیں مقام اور مرتبے سے نوازیں گے، وہ کوئی میرے بھائی، وہ کوئی پیسے والا شخص نہیں ہوگا، وہ کوئی اور شخص نہیں ہوگا جس کی بڑی مارکیٹ دکان ہوگی، وہ شخص ہوگا حملۃ القرآن، جو قرآن کو اٹھانے والا ہے، جو قرآن کا حامل ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا قاری ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو سب سے افضل اور عظمت والا شخص کہتے ہیں۔ اور یہ عزت یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، کل قیامت کا روز ہوگا، وہاں پہ بھی عزت۔ وہاں پہ کیسی عزت؟ دنیا میں آپ نے حدیث سنی ہے، اکثر آپ نے فلیکسز پر، سائن بورڈز پر، مدارس میں یہ حدیث لکھی پڑھی، آپ کو یاد بھی ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدر افزائی ہے وہ بھی سنیے۔ کل قیامت کا روز ہوگا، حافظ قرآن، قاری قرآن، حامل قرآن یہ اللہ کے سامنے جائے گا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر عظمت سے، شرف سے نوازیں گے۔ اقرا، پڑھتے جاؤ، ورتقی، چڑھتے جاؤ، ورتل، اور اسی ترتیل سے پڑھتے جاؤ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فإن منزلک آخر آیۃ کنت تقرؤها، اے حافظ، اے قاری، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کے حافظ اور قاری، جو دنیا میں جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، قرآن کو پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں پہ تیری قرآن کی آخری آیت ہوگی اللہ تعالیٰ نے تیری منزل وہاں پہ ہی متعین کر دی۔ یہ قرآن ہے، یہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ قرآن کے ساتھ اگر ہم ساتھ بنائیں گے، انشاءاللہ یہ قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا،
قرآن کا وہ ماہر جو قرآن کے الفاظ کا محافظ ہے، قرآن کے معانی کا محافظ ہے، قرآن کے مضامین کا محافظ ہے، مع السفرۃ الکرام بررا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤکر عظمت والے، عزت والے، شرف والے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ بنا دیں گے۔ میرے بھائی یہاں پہ یہ، اور ساتھ ساتھ وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ آپ کریں آپ کے لیے بھی وہی ہے، وہ حافظ کرے اس کے لیے بھی وہی سبق ہے، وہ قاری کرے اس کے لیے بھی وہی سبق ہے، وہ عالم کرے اس کے لیے بھی وہی نصیحت اور تعلیم ہے۔ کیا تعلیم؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حدیث سنی، کیا فرمایا؟ اقرأ ورتقب ورتل، رتل رتل، ترتیل سے پڑھو، ترتیل سے پڑھو۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن کے ساتھ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے مولا کریم قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھیں، ایک کلمہ بھی پڑھیں، ایک آیت بھی پڑھیں، اللہ کریم ریاکاری سے محفوظ فرمانا۔ کیونکہ سب سے بڑا عنصر اور سب سے بڑا جز اس میں یہ آتا ہے، جو قباحت اور کوتاہی ہوتی ہے وہ ریاکاری کی آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس بری عادت سے اور بری خصلت سے بچائے۔ اب بھائیو دیکھیے، آپ کو بتایا کیسے پڑھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، لو عدہ العاد لأحصاہ، اگر کوئی شخص آپ کے حروف بھی گننا چاہتا لأحصاہ، وہ گن سکتا تھا، اتنا آہستہ پڑھتے تھے۔ یہ قرآن پڑھنے کا انداز ہے۔ اور ہمیں میرے بھائیوں یہاں پہ یہ بات بھی یہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی حدیث کا حصہ ہے۔ آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر جاتے ہیں تاکہ سامعین بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، جو مقتدی ہیں، جو پیچھے پڑھنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم پڑھتے رک جاتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی سن لیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندے نے پہلے 3 آیات میں، 3.5 آیات میں اللہ کی حمد تعریف کی، اور 4تھی آیت کے دوسرے حصے میں کہتا ہے ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ پھر اگلی آیت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بھائی سارا کام تب ہوگا جب ہم ایک ایک آیت کر کے پڑھیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات ایک ایک آیت کاٹ کاٹ کر پڑھتے تھے۔ ایک آیت پڑھی، ٹھہر گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، چلو کیا جواب لیا ہم نے اللہ سے؟ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے
کیا یہ ریکارڈ بنوانا ہے کہ یہ بندہ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے؟ یہ نمازوں میں آپ سنتے ہیں بھائیو، کیا دعا لی، اللہ سے کس کلمے کا جواب لیا؟ حدیث آپ نے پوری سنی، اللہ تعالیٰ سے کس آیت کا جواب لیا کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اللہ نے جواب دیا ہو؟ ایمانداری سے بتائیے، جواب لینے کا چھوڑا ہے آپ نے تو ایک سانس میں ہی سارا پڑھ دیا۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں یقطع قراءتہ، آپ قرات کی ایک ایک آیت کاٹ کاٹ کر پڑھتے تھے، یعنی وقفہ دیتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں ہے لو عدہ العاد لاحصا، اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو وہ شمار بھی کر سکتا تھا، لیکن بدقسمتی ہے وہ شمار کر سکتا نہیں ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ اتنے وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہے ہمارے ہاں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا القرآن حجت لک او حجت علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا؟ تمہارے لیے حجت کیسے بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن کل قیامت کے روز آئے گا، اپنے صاحب کو لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اللہ میری سفارش قبول کرتے ہوئے اسے جنت میں بھیج دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کس شخص کا قرآن ہوگا؟ کس شخص کا قرآن ہوگا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب اس لیے نازل کی لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، معانی مفہوم سمجھیں، اس کے کلمات کو سمجھیں اور اس کے معانی پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تب میرے بھائیوں یہ قرآن سمجھ آنے والا ہے اور یہ قرآن ہماری زندگی میں اثر بھی کرے گا اور انشاءاللہ یہ سفارشی بن کر ہمیں جنت میں بھی لے کے جائے گا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم آپ نے سنی کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا۔ حدیث کا دوسرا حصہ او حجت علیک، یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا رب قارئین، کتنے ہی قاری ایسے ہیں یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الفاظ بگاڑے، کلمات بگاڑے، مفہوم بگاڑے، قرآن نے ان پہ لعنت کی۔ آپ نے فرمایا رب قارئین یقرؤون القرآن والقرآن لا یزال تراقیہم، کتنے ہی قاری ایسے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں جاتا، اوپر ہی اوپر رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کے مفہوم پہ غور نہیں کیا، قرآن کے معنی پہ غور نہیں کیا، اور جب غور نہیں کیا تو نتیجہ اسی صورت میں نکلا کہ کیا قرآن کریم الٹا حجت تمہارے خلاف بن گیا، اور قیامت کے روز یہ جنت میں لے جانے کی بجائے ہمیں الٹا جہنم میں لے کے جائے گا، اور جہنم میں بھی کس فارم میں لے کے جائے گا؟ قرآن کریم کی آیات سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ جو شخص قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، قرآن اللہ نے دیا سینے میں محفوظ کیا، کسی نے ایک آیت، کسی نے 2 آیت، کسی نے 10 آیت، کسی نے کوئی سورت، بھائی صاحب
فون سننا شریف بیٹے فون. تو قرآن کریم کیسے؟ جس نے ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت کچھ صورتیں حفظ کی، بھلا دیا اور سوچا یہ کہ میں کون سا حافظ ہوں، خیر ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن دیا ہے، ایک آیت بھی دی ہے، اس کا تحفظ کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر نہیں کیا، من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے اعراض کیا، ان لہ معیشتا ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، معیشت کلوز کر دی جائے گی، وہ پیسے کو ترسے گا. یہ ضروری نہیں ہے پیسہ ختم ہو جائے گا، وہ مانگتا پھرے گا. پیسہ کمائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بڑا دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اب بھائیو سنیے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیات تیرے پاس آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم تجھے بلا رہے ہیں. اور یہ مت حفاظ پہ یہ چیزیں فٹ کیا کریں کہ حافظہ بھول گیا ہے نا، تو حافظہ کے حافظہ، آپ کو بھی ایتے یاد ہیں، آپ کو بھی قرآن یاد ہے. آپ سوچئے جو قرآن آپ کو یاد ہے، آپ کا اس پر کتنا عمل ہے. اور یہ قرآن کا میسیج یہی ہے، کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن ایسا ہے جو بابرکت کتاب ہے. کس کے لیے؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پہ غور کرو. ولیتذکر اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں. میرے بھائیو، جب ہم نے اس کے مفہوم پہ غور ہی نہیں کیا، جب قرآن کے مضامین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق کیسے بنے گی؟ میرے بھائیو، اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے. آخری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور تلاوت کا حق میرے بھائی، ہم قرآن پڑھیں اور اس انداز سے پڑھیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ واقعتاً تلاوت کا حق ادا ہو گیا ہے. آپ نے تلاوت کا ادب سن لیا ہے کہ کس طرح ہم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، کس طرح قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کس ترتیل سے پڑھتے تھے. اور جس ترتیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قرآن پڑھتے، جس کا حکم رتل القرآن ترتیلاً کا سورہ مزمل میں دیا گیا، جنت میں بھی اسی ترتیل کو مد نظر رکھ کر حفاظ کو منازل طے کروائی جائیں گی. اگر تلاوت کا حق ادا کیا ہے، وہ حق 2 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک طریقہ وہ ہے کہ قرآن کریم کو اس تحریف سے، من گھڑت باتوں سے محفوظ کیا جائے، جس طرح کہ پہلی کتب آسمانی جس کا شکار ہوئی. کیسے؟ قرآن کریم کے علاوہ کتنی کتب نازل ہوئی ہیں؟ کتنی؟ ادھر دیکھیں نا، ادھر ختم ہو جاتا ہے، ابھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. قرآن کریم کے علاوہ کتنی کتب نازل ہوئی؟ 3. صحیفے کتنے نازل ہوئے؟ یہ نہیں پتا ہوگا. 309 صحیفے نازل ہوئے. 309 چونکہ رسول ہیں، اس اعتبار سے ممکن ہے کسی نبی پر زیادہ بھی ہوئے ہوں. تو 309 یہ 4 یہ 313 اللہ کے رسول ہیں جو صاحب شریعت ہے. اب دیکھیے کہ پچھلی کتب یا صحیفے جتنے بھی تھے، سارے کے سارے اپنی اصلیت کھو بیٹھے، تحریف کر دی گئی. تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کو اس تحریف سے محفوظ کیا جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوگی.
اور دوسرا کام میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ تلاوت کا حق ادا کیا جائے، اس کے معنی، مفہوم، تدبر، تفکر کر کے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میرے بھائیوں اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا حق ادا کرنے، تلاوت کا حق ادا کرنے، آیات پہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم لا نحصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک اللهم لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك يا رب لا ترحم كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعل تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن۔ اے اللہ کریم قرآن کریم کے مطابق ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ کریم قرآن کریم کے مطابق ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ کریم ہماری اخلاقیات کو قرآن کریم سے مزین فرما۔ اے اللہ کریم ہماری اخلاقیات کو قرآن کریم سے مزین فرما۔ اے اللہ کریم، اے مولا کریم، ہمیں دنیا میں صراط مستقیم کا رستہ قرآن کریم کے ذریعے عطا فرما۔ اے اللہ کریم قبر کے اندر ہماری قبر کی وحشت کو اللہ قرآن کریم کے ساتھ اس میں اللہ انس عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے مولا کریم، جنت میں قرآن کریم کو ہمارا ساتھی بنا۔ اے مولا کریم اس مجلس میں جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں اللہ ان کو کوئی بھی ان میں سے صاحب بیمار ہے اللہ کریم اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ان کے اعزاء و قربا دوست احباب میں سے اللہ جو بھی صاحب بیمار ہے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے اساتذہ میں سے، اکابرین میں سے، والدین میں سے اللہ جو لوگ بھی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ جو لوگ بھی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے خالق کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ کریم ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو اولاد کے معاملے میں پریشان ہے اللہ اس کی اولاد کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو گھریلو معاملے میں پریشان ہے اللہ اس کی گھریلو پریشانی دور فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے خالق کائنات، اے رب کائنات جو معاشی لحاظ سے پریشان ہے اللہ اس کی معاشی کاروباری پریشانی کو اللہ دور فرما۔ اے مولا کریم، اے خالق کائنات ہم میں سے جو شخص بھی، جو بھائی بہن اللہ بے اولاد ہے اللہ اس کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جس کو بیٹے چاہیے اللہ بیٹے عطا فرما۔ اللہ بیٹیاں چاہیے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا عامل بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمارے والدین کے لیے، اکابرین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔